آج ہم ماہ شعبان کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ کچھ معلوم ہے کہ شعبان آ چکا ہے اور رمضان قریب قریب ہے۔ آپ لوگوں کو تمام نام ترتیب بار آتے ہیں اسلامی سال کے؟ سنائیں، اس میں سے حرام مہینے کون کون سے ہیں؟ رجب، شعبان، رمضان، اور کیونکہ آپ نے رجب سے شروع کیا ہے تو میرا خیال تھا کہ محرم، صفر، ربیع الاول کون سے ہیں؟ پھر محرم، رجب، ذوالقعدہ اور ذوالحج، ٹھیک ہے۔ اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ ٹھیک۔ اسی طرح رمضان کے علاوہ شعبان کا مہینہ بھی فضیلت والا مہینہ ہے، یعنی مہینوں کے آپ مختلف سیٹ بنا سکتے ہیں، جیسے حرام مہینے، پھر اسی طرح حرام مہینوں کے علاوہ حج کے مہینے، اور دیگر مہینوں میں عبادت کے مہینے جو ہیں وہ خاص طور پر رمضان، اور پھر رمضان کے علاوہ کچھ عبادت شعبان میں بھی، اور رمضان کے بعد کچھ عبادت شوال میں بھی، شوال کی ابتدا میں جو ستہ شوال کے نام سے روزے رکھتے ہیں۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شعبان، رمضان اور شوال یہ تین مہینے جو ہیں یہ خاص طور پر روزے جیسی عبادت کے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دین میں کچھ عبادات فرض کے درجے میں، یعنی عبادات کون کون سی ہیں؟ ٹھیک ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چار مشہور عبادات ہیں، ٹھیک ہے، جو فرض ہیں۔ نماز تو ہر روز پڑھی جاتی ہے، روزہ فرض تو رمضان میں ہے، اور پھر زکوٰۃ سال میں جس وقت بھی آپ کے لیے ڈیو ہو، اور حج ذوالحج کے مہینے میں۔ اب ایسا ہے کہ ذوالحج کے مہینے میں حج ہوتا ہے، لیکن 2 مہینہ پہلے سے ایک طرح سے قافلے روانہ ہونے شروع ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے تیاری، یہ مینٹلی انسان اپنے آپ کو اس کام کی طرف لے جاتا ہے۔ جیسے نماز پڑھنے کے لیے آپ وضو کر کے تیاری کرتے ہیں، اسی طرح آپ حج کی تیاری ذوالقعدہ اور کچھ شوال ہی میں قافلوں کی روانگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اس مہینے میں اگر کوئی احرام پہن کر حرم کعبہ کی طرف جاتا ہے تو اس کا سفر حج شمار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح حرام مہینوں میں تو آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں جنگ کرنا جو تھی وہ حرام تھی، اور امن و امان کے مہینے تھے وہ۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ رمضان جو ہے ایک فرض عبادت کا مہینہ ہے، لیکن رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اس کا اہتمام شعبان میں ہی شروع ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے ذہنی تیاری شعبان سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر یکا یک سلسلہ منقطع نہیں کیا جاتا، بلکہ کیا کیا جاتا ہے، شوال میں بھی کچھ روزے نفلی رکھے جاتے ہیں۔ اگرچہ شعبان اور شوال کے روزے نفلی روزے ہیں، لیکن یہ رمضان کے آگے پیچھے ہیں، تو شعبان، رمضان اور شوال یہ خصوصی طور پر روزے جیسی فرض عبادت کی ادائیگی کے مہینے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ عموماً ہم جب چھٹے ہوئے روزے ہوتے ہیں سال بھر نہیں رکھتے، اچھا ابھی رکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا تھا، وہ عموماً اپنے قضا روزے جو تھی وہ شعبان میں رکھتی تھی کہ اب اگلے سے پہلے پچھلا قرضہ چکا لوں۔ تو اسی طرح شعبان میں کچھ تیاری ہوتی ہے رمضان کی، پھر رمضان میں روزے رکھنے کے بعد اتنا دل لگ جاتا ہے روزوں کے ساتھ کہ رمضان ختم ہونے کا سب کو افسوس ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد بھی 6 روزے اور اتنی فضیلت والے دے دیے گئے کہ اگر وہ رکھ لیے جائیں تو اتنا اجر و ثواب ہے گویا آپ سال بھر روزے سے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی رمضان کی فضیلت اور برکت تو آپ رمضان سے پہلے سنیں گے ہی، اور مزید اپنے آپ کو تیار کریں گے، لیکن اس عبادت کے لیے، یعنی روزے جیسی عبادت کے لیے شعبان کے مہینے میں بھی اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، اور تبھی آپ متوجہ ہوں گے جب آپ اس کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھیں گے۔ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ثابت ہے وہ کیا ہے؟ روزوں کی کثرت۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے پے در پے یعنی مسلسل روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔